جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ در حقیقت کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر دراصل ملاقات کا بہانہ ہے، جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل لیتی ہیں۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے، تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ اگر تم بار بار ایک ہی دعا اپنے رب سے مانگ رہے ہو تو جان لو تم سفر میں ہو، مگر جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ جو جستجو تمہارے دل میں آئی ہے اور اسے پانے کے لیے جو تم سفر کر رہے ہو، وہ دراصل کن کا سفر ہے۔ تمہارا دل تھک چکا ہے، مگر وہی دل گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا رب ایک دن ضرور کن فرمائے گا، اور جب وہ کن فرمائے گا تو تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ غموں سے نجات ضرور ملے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی سننے والا نہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو وہ پھر کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور جو سفر تم کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس کے راستے پر بھٹکنا نہیں، رکنا نہیں، چلتے رہنا ہے۔ لوگوں سے راستہ مت پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، بس اپنے رب پر مکمل توکل رکھو کہ میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے وہی کن کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اور جب وہ تمہیں بار بار مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں؟ سب کچھ ہو جائے گا، بس اپنے رب پر یقین رکھو۔